یہ جنگ جمعیت علماء اسلام لڑے گی۔ پنجاب کا چودھری اور نواب کی خدائی کو بھی ہم ہی زمین بوس کر سکتے ہیں۔ وڈیروں کا، چودھریوں کا، سرداروں کا بھوت اپنے سروں سے اتار لیجئے۔ اگر تیرے گریبان میں کسی طاقتور کا ہاتھ پڑا، جمعیت علماء اس ہاتھ کو توڑ کر رکھ دے گی۔ اگر کسی جابر نے آپ کے گلے میں ہاتھ ڈالا، اس جابر کا ہاتھ توڑ دیا جائے گا۔ اور ہم نے پاکستان میں، ہم نے خیبر پختونخوا میں، ہم نے بلوچستان میں بڑے بڑے قوانین، بڑے بڑے نواب جو اپنے آپ کو خدا کہا کرتے تھے، ان کی خدائی کو اگر زمین بوس کیا ہے تو پنجاب کا چودھری اور نواب کی خدائی کو بھی ہم ہی زمین بوس کر سکتے ہیں۔ کہ اس وطن عزیز کی آزادی کے لیے آپ کی پشت پر 200 سالہ تاریخ ہے۔ جب ہندوستان کو انگریزی حکومت سے آزادی دلانے کے لیے ہمارے اکابر نے اسے دارالحرب قرار دیا تھا، جہاد کا آغاز کیا تھا، ایک صدی تک بر صغیر میں علماء لڑتے رہے، بے سر و سامانی کے عالم میں لڑتے رہے، عالمی قوت کے خلاف لڑتے رہے۔ اپنی جدوجہد میں انہوں نے کوئی کمی نہیں چھوڑی، آنے والی نسلوں کو ایک پیغام دیا کہ آزادی کے لیے اپنے سر کٹوائے جا سکتے ہیں، آزادی کے لیے سولی قبول ہو سکتی ہے، آزادی کے لیے توپوں کے آگے کھڑے ہونا قبول ہو سکتا ہے، لیکن فرنگی کی غلامی کسی قیمت پر ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے۔ سنو، آپ ان اکابر کی اولاد ہیں، آپ کی یہ تاریخ ہے غیرت و حمیت سے بھرپور، آپ کا یہ نسب نامہ ہے، اور آج اپنے اکابر کا آپ کے اوپر قرض ہے کہ اپنی آزادی و حریت کے لیے میدان عمل میں ان کی آرزوؤں کو پورا کریں، ان کی روحوں کو تسلی اور سکون عطا کریں۔ جب تک بر صغیر کی قیادت، سیاسی قیادت علماء کے ہاتھ میں تھی، بر صغیر میں کوئی فساد نہیں تھا، نہ ہندو مسلمان کا فساد ہوا، نہ شیعہ سنی کا فساد ہوا، نہ دیوبندی بریلی کا فساد ہوا، لیکن جب انگریز کی گرفت مضبوط ہو گئی اور مسلمانوں کی قیادت انگریز کے وفاداروں کو منتقل ہوئی،
ان کی نااہلی دیکھیے یا ان کی بدنیت ہی دیکھیے کہ تب سے یہاں پر فرقہ وارانہ لڑائیاں ہو رہی ہیں، ہندو مسلمان فساد ہوتے رہے ہیں، شیعہ سنی فساد ہوتے رہے ہیں، یہاں پر پشتون بلوچ کے فساد ہوتے رہے، پشتون پنجابی کے فساد ہوتے رہے، سندھی مہاجر کے فساد ہوتے رہے، اور وہ خون جو ہم ایک دوسرے کا بہاتے رہے آج بھی تھمنے کا نام نہیں لے رہا۔ آج بھی ہر طرف خون بہہ رہا ہے، لیکن آپ کو تسلی دینا چاہتا ہوں، دنیا پر واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ تم لاکھ انسانی حقوق کے علمبردار کا دعویٰ کرو، تم لاکھ کہو کہ ہم تو انسانیت کے حقوق کی بات کرتے ہیں، لیکن پاکستان کے 78 سالہ زندگی میں اگر فرقہ واریت کے فتنے کو شکست دی ہے تو جمعیت علماء نے دی ہے، اگر لسانیت کے فتنے کو شکست دی ہے تو جمعیت علماء نے دی ہے، اگر قومیتوں کو لڑانے اور ان کے درمیان نفرتیں پیدا کرنے کی سیاست کو شکست دی ہے تو جمعیت علماء نے دی ہے، اور اگر کسی نے خون بہا کر مقاصد حاصل کرنے کی کوشش کی، خون ریزی کی سیاست کو اگر شکست دی ہے تو جمعیت علماء نے دی ہے، اور انشاءاللہ یہ پاکستان ہم امریکہ کے قبضے میں نہیں جانے دیں گے، ہم دوبارہ انگریز کے قبضے میں نہیں جانے دیں گے، ہم یورپ کے قبضے میں نہیں جانے دیں گے، ہم اسے آزاد ریاست دیکھنا چاہتے ہیں، ہم اسے خوشحال ریاست دیکھنا چاہتے ہیں۔ یہاں پر سٹیج پر باتیں ہوئی پنجاب کے زمیندار کی، پنجاب کے کسان کی، پنجاب کے مزدور کی، میں پاکستان کے پنجاب کے کسان کو پیغام دینا چاہتا ہوں، میں پنجاب کے مزدور کو پیغام دینا چاہتا ہوں، آپ بے فکر ہو جائیے، وڈیروں کا، چودھریوں کا، سرداروں کا بھوت اپنے سروں سے اتار لیجئے، یہ جنگ جمعیت علماء اسلام لڑے گی۔ اگر تیرے گریبان میں کسی طاقتور کا ہاتھ پڑا، جمعیت علماء اس ہاتھ کو توڑ کر رکھ دے گی۔ اگر کسی جابر نے آپ کے گلے میں ہاتھ ڈالا، اس جابر کا ہاتھ توڑ دیا جائے گا۔ اور ہم نے پاکستان میں، ہم نے خیبر پختونخوا میں، ہم نے بلوچستان میں بڑے بڑے قوانین، بڑے بڑے نواب جو اپنے آپ کو خدا کہا کرتے تھے، ان کی خدائی کو اگر زمین بوس کیا ہے تو پنجاب کا چودھری اور نواب کی خدائی کو بھی ہم ہی زمین بوس کر سکتے ہیں۔